نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نیکیوں کا ایک بڑا سیزن شروع ہونے کو ہے، اجر و ثواب کا میلہ لگنے کو ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اتنی مہلت دیں گے کہ وہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کو پا لیں گے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رمضان آنے سے پہلے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو ایک دفعہ پھر رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کے لیے منتخب کیا۔ مہینے تو اور بھی تھے، لیکن جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے لیے منتخب کیا وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کے مہینے میں مسافر نہ ہو اس پہ واجب ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور ان الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ اس مہینے کے روزے رکھنا واجب ہیں، آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ بڑی ہمت والے ہیں وہ لوگ، بڑے ان کے دل ہیں جو اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں اسکول کی وجہ سے، کالج کی وجہ سے کہ بیٹا تم روزے رہنے دو۔ تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ رہنے دو؟ اللہ نے ایک چیز کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ تو میٹرک کے امتحان کی وجہ سے، تو کالج کے امتحان کی وجہ سے کون ہوتا ہے رخصت دینے والا اپنے بچے کو کہ بیٹا رہنے دو؟ کیا قبر میں میٹرک کی سند دکھائیں گے؟ کیا آپ کا بیٹا اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو یہ میٹرک کی ڈگری ساتھ لے کر جائے گا؟ رمضان کے روزوں پہ ایسی ہزاروں ڈگریاں قربان کی جا سکتی ہیں، اس لیے روزوں کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے میں موجود ہو یعنی کہ مسافر نہ ہو تو اس پہ واجب ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ رخصت دی گئی ہے کس کو؟ مریض کو اور مسافر کو، کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بیماری کی وجہ سے، یا روزے رکھ رہا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے انتہائی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ روزے رہنے دے، یعنی کہ بعد میں ان روزوں کی قضا دے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو حال سے سفر میں روزے چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا دے گا۔ اور جو بوڑھا ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا،
اور آئندہ بھی یہ امید نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکوں گا، بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور آئندہ بھی کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکوں گا، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ رخصت اس کے لیے ہے جس کے بارے میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہ آج روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ آئندہ کبھی اس میں طاقت ہوگی، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں روزے رکھے جائیں صحیح عقیدے کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، توحید کے ساتھ، اجر و ثواب لینے کے لیے، تو گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف کی روایت ہے۔ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ ایک مہینے کے آپ روزے رکھیں گے اور 10 مہینے کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر آپ رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیں تو گویا کہ آپ نے پورا سال روزے رکھے ہیں، اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت کی پیشکشیں سنیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سنہری مواقع ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ مزید ترغیبات آگے ذکر کروں گا، فی الحال یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ترغیبیں سن کر، یہ آفرز سن کر، یہ پیشکشیں سن کر جوش پیدا ہو رہا ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے اجر و ثواب لینے کا، تو پھر تو آپ کا دل زندہ ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر یہ گفتگو سن کر آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، آپ کو رمضان کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کو ان حدیثوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کو ان پیشکشوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر جان لیجئے آپ کا دل مردہ ہے، اس کے اوپر زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، اے اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، جس میں تیرا خوف نہ ہو، جس میں خشوع و خضوع نہ ہو۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جیسا عظیم کلام جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے پیغام ملا مجھے اور آپ کو کہ آپ بھی اسے قرآن کا مہینہ بنائیے۔ یہ مہینہ گزرے کلام پاک کی تلاوت میں، کلام پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے۔ زیادہ وقت آپ تلاوت کو دے رہے ہوں، لیکن کبھی آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں، کبھی آپ تفسیر پڑھ رہے ہوں، کبھی قرآن سے آپ عقیدہ سیکھ رہے ہوں، کبھی قرآن سے آپ احکام و مسائل سیکھ رہے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، قرآن ان سے سنتے اور سناتے، اور جس سال فوت ہوئے اس سال آپ نے ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور 2 بار کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کیجئے کہ یا اللہ میں نے اس رمضان میں 3 بار قرآن ختم کرنا ہے، 5 بار قرآن ختم کرنا ہے، 10 بار قرآن ختم کرنا ہے۔ سلف صالحین کو پڑھیے، رمضان کے مہینے میں وہ اپنے دیگر دروس بند کر دیتے تھے، شریعت کے درس دینا بند کر دیتے تھے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ 3 دنوں میں قرآن ختم کرتے، 5 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری مصروفیات مرتے ہی دری کی دری رہ جائیں گی، دنیا آپ کے بغیر بڑی کامیابی سے چلتی رہے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے اور میری مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ جب تو مر جائے گا یہ سارے کام پیچھے سے ہوتے رہیں گے۔ یہ نہ سمجھا کر کہ تیرے بغیر دنیا رک جائے گی، تو اپنی قبر کی پرواہ کر،
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش لینے کے بارے میں سوچ، ان پیشکشوں سے فائدہ اٹھا۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، کبھی آپ گھر میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوں، کبھی آپ مسجد میں تلاوت کر رہے ہوں، کبھی آپ گاڑی میں جاتے جاتے تلاوت کر رہے ہوں یا تلاوت سن رہے ہوں، اور کبھی آپس میں ٹائم ملے تو آپ اس میں بھی تلاوت کر رہے ہوں، لوگ بھی آپ کو دیکھ کے کہیں کہ رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، جیسے ہمارا یہ بھائی تلاوت کر رہا ہے ہم بھی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے، آپ کے عمل کے ذریعے دوسروں کو شوق پیدا ہو، دوسروں کو رغبت کا پیغام ملے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قیام کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا، تہجد قائم کرنا، اس کی اہمیت دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور یاد رہے، تراویح، تہجد، قیام اللیل، رات کے نوافل، یہ ایک نماز کے کئی نام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے، ایسا نہیں ہے کہ تراویح الگ نماز ہے، قیام اللیل الگ نماز ہے، نہیں، ایک ہی نماز ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا سال پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 11 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ مقتدی بن کر کھڑا ہو گیا، تو میرا خیال تھا کہ آپ ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھ لیں گے۔ سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کر رہے تھے، لیکن 100 آیتیں گزر گئیں، آپ رکوع میں نہیں گئے۔ 100 آیتیں گزر گئیں، آپ رکوع میں نہیں گئے۔ سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، اللہ اکبر، کتنے سپارے بنتے ہیں؟ 5.25 سپارے ایک رکعت میں۔ یہ نفل نماز ہے، امام کو چاہیے کہ لمبی نماز پڑھائے، اور نفل نماز میں مقتدیوں کی تھکاوٹ کا خیال نہیں کیا جائے گا، فرض نماز میں خیال کیا جائے گا، کیونکہ وہ سب پہ فرض ہے۔ نفل نماز میں مقتدیوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، اور جو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اپنے گھر میں جا کر پڑھ لے، اپنی سہولت کے مطابق پڑھ لے، لیکن امام کو چاہیے کہ لمبی نماز پڑھائے۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں جب با جماعت تراویح کا اہتمام کیا گیا تو امام اتنی لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے کہ بہت سے صحابہ کرام دوران نماز لاٹھی کا سہارا لینے کے مجبور ہو جاتے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے، لاٹھی کا سہارا لیتے تاکہ کھڑے رہیں اور کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھیں۔ تو میرے بھائیو، اس نماز کا اہتمام کیا جائے، اور اگر آپ نے کوئی مسجد تلاش کرنی ہے تو وہ مسجد تلاش کریں جس کے امام صاحب لمبی نماز پڑھائیں، نہ یہ کہ وہ مسجد تلاش کریں کہ جہاں آپ کو 20 منٹ میں چھٹی مل جائے۔ میرے بھائیو، ماہ رمضان کا قیام، ماہ رمضان میں یہ تہجد پڑھنا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کی پیشکشیں دیکھیں اور بندوں کا اعراض دیکھیں، بندوں کی عدم دلچسپی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پیشکشیں سنیں، آفر سنیں۔ پہلے روزوں کے بارے میں کہا تھا، اب فرمایا جو رمضان میں یہ قیام کرتا رہے، یہ تراویح پڑھتا رہے، لیکن عقیدہ اس کا درست ہو، ایمان کے اوپر ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، نیت صاف ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، فرمایا اس سے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی مغفرت دیکھیے، اللہ کی پیشکشیں سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو امام کے ساتھ یہ نماز پڑھے اور امام کے ساتھ رہے سلام پھرنے تک، یعنی کہ درمیان میں جائے نہیں، تو فرمایا اس کے لیے اجر و ثواب یوں لکھا جائے گا گویا کہ اس نے پوری رات یہ نماز پڑھی ہے۔ حالانکہ نماز پڑھی ہے 1 گھنٹہ، نماز پڑھی ہے 1.5 گھنٹہ،
لیکن شروع سے لے کے آخر تک امام صاحب کے ساتھ رہا ہے، اجر و ثواب کے لحاظ سے یوں ہوگا گویا کہ ساری رات اس نے قیام کیا ہے، ساری رات کی نماز پڑھتا رہا ہے۔ کتنی پیشکشیں ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی تنبیہ کر دوں، خبردار کر دوں، ہمارے کئی بھائی تراویح کی نماز کے لیے آتے ہیں، سلام پھرتا ہے اور اگلی رکعت کے لیے فوری طور پہ نہیں اٹھتے، بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تب اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ نفل نماز ہے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ ہوں آپ، جو امام اللہ اکبر کہے فوری طور پہ آپ اللہ اکبر کہیں، تب آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ تکبیر تحریمہ میں شامل ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے فوری طور پہ امام کے پیچھے کھڑے ہوا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ اب کون میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، قیام اللیل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ نماز آپ اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر وہاں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی لمبی پڑھیں۔ آپ خود حافظ قرآن ہو، آپ امام بنیں، آپ کی عورتیں آپ کے پیچھے کھڑی ہوں۔ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کے پیچھے آپ کھڑے ہوں اور اس کے پیچھے آپ کے گھر کی عورتیں کھڑی ہوں۔ اگر گھروں میں ایسا اہتمام نہیں ہے تو پھر مسجد میں آئیں اور اپنی عورتوں کو بھی لے کر آئیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز میں آتی تھیں، فجر کی نماز میں آتی تھیں۔ اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اگر آپ کی بیگم یہ سمجھتی ہے کہ گھر میں اس نماز کا حق ادا نہیں ہوتا، گھر میں توجہ نہیں رہتی، گھر میں شور شرابہ ہے، وہ مسجد میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہے تو آپ تعاون کریں، اسے لے کر آئیں اور اپنے دیگر بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی مسجد میں اور بچے پیچھے سے انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہوں، پاکستان کے ڈرامے دیکھ رہے ہوں، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا ہی مقدس مہینہ ہے اور اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اعراض کریں گے اتنی احادیث سننے کے باوجود رمضان سے، رمضان میں تراویح سے، رمضان کے قیام سے، رمضان کے روزوں سے، تو پھر اللہ بھی آپ سے منہ موڑ لے گا، پھر اللہ بھی آپ سے منہ موڑ لے گا، اور اللہ نے منہ موڑ لیا آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی، آپ کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ میرے بھائیو، رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ یہ رات جو 6 گھنٹے کی ہے، 8 گھنٹے کی ہے، اس میں آپ عبادت کریں، یہ ایک طرف، اور 1000 مہینہ مسلسل آپ عبادت کرتے رہیں، بس اس میں شب قدر نہ ہو، تو فرمایا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر اس پیشکش کا کسی تاجر کو پتا چلے کہ فلاں مارکیٹ میں مجھے اتنا منافع ملے گا جو 1000 مہینے کے میرے کاروبار سے بڑھ کر ہوگا، تو وہ اس رات کو پانے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دے گا۔ تو ہمیں اجر و ثواب لینے کے لیے، گناہوں کی بخشش لینے کے لیے، اس رات کو پانے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اسی رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اعتکاف سال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، کسی بھی ہفتے میں کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اگر آپ اعتکاف میں ہوں گے تو یقینی طور پہ امید ہے کہ آپ کو شب قدر مل جائے گا۔ تو یہ مہینہ شب قدر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا کتنا اہتمام کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اس مہینے میں، یا باغی الخیر اقبل، اجر و ثواب کو لینے کے لیے نکلنے والے، خیر کے لیے نکلنے والے، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنے والے،
اللہ کی مغفرت کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم آ گیا، نیکیوں کا عظیم سیزن آ گیا۔ اور پھر آواز لگاتا ہے گناہ کے لیے نکلنے والے، شر کے لیے نکلنے والے، جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے نکلنے والے، اب تو باضابطہ رمضان آ چکا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ رب العزت کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس رمضان میں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ اور یہ بات درست نہیں ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، دوسرا رحمت کا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ پورا رمضان اللہ کی طرف سے رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے، اور پورا ہی رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کا اہتمام کیجئے، اس کے بارے میں گھر میں ماحول بنائیے، اس کے بارے میں بچوں کو ترغیب دیجئے۔ اور میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں، کئی بھائی موجود نہیں تھے، اپنی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کا بطور والد یہ فرض ہے کہ اپنے بالغ بچے، بالغ بیٹی کو روزہ رکھنے پہ مجبور کریں۔ اس کام کے لیے طاقت کو استعمال کیا جائے، روزہ رکھوانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ کے بچے بالغ ہو چکے ہیں۔ اور یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا کہ آپ اپنے بیٹے بیٹی سے کہیں کہ بیٹا تمہارا امتحان ہے میٹرک کا یا کالج کا، اس لیے تم روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ یہ اختیار آپ کا نہیں ہے۔ بچوں کو یہ غلط عادت مت ڈالیں۔ آپ نے تو بچوں کو یہ عادت ڈالنی ہے کہ بیٹا نماز کسی قیمت میں نہیں چھوڑنی، جو بھی نقصان ہو جائے دنیاوی طور پہ، روزہ نہیں چھوڑنا دنیاوی طور پہ جو بھی نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اس مہینے کا اہتمام کیجئے، اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیجئے، اس مہینے میں قیام کا اہتمام کیجئے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کا خاص طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرنے میں بہت آگے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کے لحاظ سے آپ کی رفتار تیز ہوا کی رفتار سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، ادھر ادھر دائیں بائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لیں، تاکہ یہ قبر میں ہمارے کام آئے، تاکہ روز قیامت ہمارے کام آئے، تاکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میرے بھائیو، رمضان کے مہینے میں جب آپ روزہ رکھیں تو روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے دور رہیں، نہیں، روزہ ہوگا آپ کی آنکھوں کا حرام نہیں دیکھنا، روزہ ہوگا آپ کے کانوں کا گانے نہیں سننے، غلط باتیں نہیں سننی، شرکیہ گفتگو نہیں سننی، غیبت نہیں سننی، کسی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے یہ گفتگو آپ نے نہیں سننی، نہ فضول باتیں کرنی ہیں، زبان کا روزہ، نہ فضول باتیں سننی ہیں۔ روزہ آپ کے ایک ایک عضو کا ہونا چاہیے، ورنہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز کی اہمیت روزے سے بڑھ کر ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز کا پہلا نمبر ہے، روزے کا دوسرا نمبر ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس مہینے کو اپنے لیے پریکٹس بنائیں تاکہ بعد میں 11 مہینے بھی آپ اسی انداز سے نمازیں پڑھتے رہیں۔ رمضان کے مہینے میں سحری کرنا سنت ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سحری کیجئے، اگرچہ سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کیجئے، سحری کا اہتمام کیجئے، اور کوشش کریں کہ یہ سحری فجر طلوع ہونے سے پہلے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر فجر طلوع ہو رہی ہے 5:15 بجے،
تو آپ 5 بجے فارغ ہو رہے ہوں، 4:45 بجے فارغ ہو رہے ہوں، رات کو 1 بجے سحری کر لینا، 2 بجے سحری کر لینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جب سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، پھر احتیاط کے نام پہ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ انتظار کرنا، یہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک کہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطاری کے موقع پہ بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کیجئے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ جہاں تک تعلق اس دعا کا کہ اللہم لک صمت، تو یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز کئی لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے، سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، تو یہ بدنصیبی ہے، یہ محرومی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔